شدید گرمی اور گھٹن میں اضافہ، اسکولوں میں جلد گرمی کی چھٹیوں کے لیے پی ڈی ایم اے نے مراسلہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ جاری کیا۔ جی بالکل، مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ گرمی کی چھٹیاں جلدی دے دی جائیں۔ پی ڈی ایم اے نے محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اسکولوں کے اوقات کار میں رد و بدل، گرمی کی چھٹیاں جلد کرنے کا اعلان کیا جائے۔ مراسلے کے مطابق اوقات کار چھٹیوں کے حوالے سے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عارضی طور پر آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر فی الفور پابندی عائد کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا نے متعلقہ محکموں کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ کلیم اختر اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا کلیم، مراسلہ جاری کیا گیا ہے، کیا متن ہے اس مراسلے کا؟ اور اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن ہے انہیں خصوصی مراسلہ ارسال کیا ہے، جس کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو اسکول کے اوقات کار ہیں اس میں رد و بدل کیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ زیادہ گرمی کی صورت میں جلد موسم گرما کی جو چھٹیاں ہیں اس کا بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے اس کے متن کے مطابق مزید کہا گیا ہے کہ اسکولز اور کالجز میں صاف اور ٹھنڈے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے یونیفارم ہے اس میں بھی ان کو ریلیکسیشن دی جائے اور ہلکے ڈھیلے کپڑے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ اس کے علاوہ عارضی طور پر جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں اس پہ بھی فی الفور پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اے پنجاب نے مراسلہ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کو یہ کہا ہے کہ کلاس روم کی وینٹیلیشن اور اس کے علاوہ جو پنکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کولنگ کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں ابتدائی جو طبی امداد کاؤنٹرز ہیں وہ بھی قائم کیا جائیں۔ ہیٹ ویو بارے جو سٹاف ہے انہیں بھی ڈیوٹی پر مامور کیا جائے تاکہ وہ بچوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہیٹ ویو ہے اس سے بچنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بتائی جا سکیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے تاکہ جو بروقت ہیٹ ویو کے حوالے سے معلومات ہے وہ ان تک بروقت پہنچ سکے اور آگے بچوں کو اس حوالے سے بتا سکیں۔ اب جو پی ڈی ایم اے پنجاب ہے انہوں نے نہ صرف محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو اس حوالے سے مراسلہ ارسال کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بھر کے جو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ہیں انہیں بھی یہ مراسلہ ارسال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا کلیم۔ کومل اسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کومل، بتائیے گا گرمی کی جو لہر ہے یہ کب تک برقرار رہے گی؟ ماہرین موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ جو ہیٹ ویو کا خطرہ ہے کب تک منڈلاتا رہے گا لاہوریوں پر؟ جی بالکل، بات کی جائے موسمی صورتحال کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ رواں برس جو ہے وہ پنجاب میں سندھ میں ٹیمپریچر میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اور ٹیمپریچر کوئی 1 یا 2 ڈگری نہیں بلکہ 4 سے 7 ڈگری تک بڑھنے کے حوالے سے امکانات جو ہے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اگر پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال بھی گرمی نے اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے اور ریکارڈ ٹیمپریچر جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے فی الوقت صورتحال کے حوالے سے تو آج بھی گرمی نے تابڑ وار دکھائے ہیں اور سورج کی چلملاتی کرنوں سے لاہوری بھی پریشان رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاہور شہر میں بارش اگر اپریل کے مہینے کی بات کریں تو متوقع ہے جمعے کے روز میں شمال مغربی ہوائیں جمعرات کی رات داخل ہو رہی ہیں لاہور شہر میں، جو کہ جمعے کے روز وقفے وقفے سے ہلکی بارش برسانے کا سبب بنیں گے، جس کے بعد ٹیمپریچر میں کوئی 1 سے 2 ڈگری 1 سے 2 دن کمی کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیمپریچر پھر سے انکریز ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں اس سال 1 سے 2 ڈگری ٹیمپریچر میں واضح طور پر اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لاہور بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں اور ساتھ ہی ساتھ کلیم اختر ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ 5ویں اور 8ویں جماعت میں بورڈ کا امتحان نہیں ہوگا، صرف اسیسمنٹ ہوگی۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت سی ای او پیکٹا ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم نے کی ہے۔ اجلاس میں سرونگ اسکول لائسنس پاکستان کے چیئرمین قاضی نعیم انجم نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں صدر رضا الرحمان اور جاوید نور نے بھی شرکت کی ہے۔ ایم ڈی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈاکٹر عبدالوحید رضا نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر کریکولم عامر ریاض نے بھی شرکت کی ہے۔ ڈائریکٹر اسیسمنٹ ناصر محمود، زاہد بطول اور رمیہ عمر بھی شریک رہے۔ ایس ایل او بیسڈ بلوم ٹیکسانومی کے مطابق میٹرک کے پیپر بنائے جائیں، چیئرمین قاضی نعیم انجم کی جانب سے کہا گیا ہے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز وہ بتا رہے ہیں۔ جی جنید۔ جی، پنجاب ایجوکیشن کریکولم اینڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ سی او پیکٹا ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم
ने की इस इजलास में सर्विस स्कूल अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन काजी नईम मंजर, सदर रज़ाउर रहमान और जैद तामरा ने शिरकत की। एमडी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डॉक्टर अब्दुल वहीद रजा, डॉक्टर करिकुलम आमिर रियाज समेत जो है वो दीगर अफसरान मौजूद है। इस मौका पर जो डॉक्टर सहसन शाह फैसल थे, उनका कहना था कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड के इम्तिहान के हवाले से जो अफवाहें फैलाई हुई हैं वो इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि सिर्फ असेसमेंट का इम्तिहान लिया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि जल्द जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के हवाले से भी जो है वो पेपर जो है वो लिए जाएंगे। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि जल्द प्राइवेट स्कूलों से मुशावरत के बाद जो है असातिज़ा के लिए जदीद ट्रेनिंग भी मुतारफ कराई गई। इस मौका पर चेयरमैन काजी नईम मंजर ने मुतालबा किया कि फेडरल बोर्ड की तरफ से पंजाब में भी 35% SLO बेस्ड पेपर लिए जाए। पंजाब में 25% ब्लूम टेक्सोनॉमी पेपर लेने के ऐलान के बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ब्लूम टेक्सोनॉमी के पहले 2 स्टैंडर्ड में पेपर बनाया जाता है, बाकी 6 SLO को शामिल नहीं किया जाता है। इस हवाले से सेक्टा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि प्राइवेट स्कूल के ये भी मुतालबात जल्द तस्लीम किए जाएंगे और इनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, अमल दरामद भी करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 580 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहर की ओपन मार्केट में जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे तो चीनी दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता शहर के अंदर अब हुकूमत के सख्त एक्शन के बाद जो चीनी की कीमतें हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त शहर के बाज़ इलाकों में जो चीनी है वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम तक आन पहुँची है, जबकि इसके मुकाबले में जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। आज भी शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो दर्जा अव्वल का मारूफ कंपनी का घी और ऑयल है वो 580 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है, और जो पैकिंग वाला आटा है वो 640 रुपये का निजी कंपनी का 5 किलोग्राम 640 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अलबत्ता जो मिलों का आटा है वो शहर में कम नज़र आ रहा है और उसकी मांग भी क्वालिटी में कमी की वजह से कम होती हुई दिखाई दे रही है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो कहते हैं कि मिलों के आटे की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए। इसके साथ साथ शहर के तमाम इलाकों के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं उनको स्टेबल किया जाए और मज़ीद कम किया जाए। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। अगर वहाँ पे चीनी दस्तयाब होगी तो उसका इम्पैक्ट शहर की ओपन मार्केट के ऊपर आएगा और चीनी मज़ीद सस्ती होगी। जी, शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल का क़याम और लहर मंसूबा सर्कुलर रोड मार्केट्स बोर्ड के अहदेदारान सड़कों पर आ गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से नया मनसूबा जो लहर लाया गया है उसके ऊपर जो ताजर बरादरी इस पर सरापा एहतजाज है, जो कि मुतासर है। तकरीबन 7,000 से ज़ायद जो ताजर बरादरी और उनसे मुंसलिक जो लाखों रोज़गार है वो भी इससे शदीद मुतासर है, वो हो रहा है। जिसके ऊपर आज सर्कुलर रोड मार्केट्स बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी मुजाहरा है वो किया गया लाहौर प्रेस के बाहर। जो सदर हैं सर्कुलर रोड के आदिल मुनीर से वजूद से बात करेंगे। जी आदिल साहब, क्या कहेंगे? हुकूमत वक़्त सूबाई हुकूमत चाहती है कि लाहौर को दोबारा बहाल किया जाए उसकी पुरानी हालत के अंदर, तो ताजर बरादरी को क्या इससे दुश्वारी है, क्या मुश्किलात है? आप खुदारा इस वक्त कारोबार की नौयत को देखें कि इस सर्कुलर रोड बोर्ड पे तमाम होल सेल मार्केटें मौजूद हैं जो पाकिस्तान के पूरे शहरों को सप्लाई करती हैं। खुदारा पाकिस्तान की सप्लाई चेन को बंद ना करें, इस मंसूबे का कोई अल्टरनेट देखें। सर्कुलर रोड पे लहर मंसूबा जो है ना वो ताजरों को नामंजूर है। बिल्कुल, सरपरस्ते आला हैं सैयद अजमत शाह साहब मौजूद है। शाह जी, क्या कहेंगे? 7,000 ताजर हैं, लाखों रोज़गार है। अगर इसका मंसूबा आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो लाहे अमल क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी गुजारिश है लीडरान से, ये हमारा मंसूबा जो उन्होंने गिराना है हम उसका एहतजाज कर रहे हैं, बार बार करेंगे और जब तक करेंगे जब तक ये मंसूबा ख़त्म नहीं होगा। 7,000 ख़ानदान, 7,000 से 70,000 लोग इसमें मुतासिर हो रहे हैं, तो मेहरबानी करके इसको कहीं और ले जाएं, किसी और वेलफेयर पे लगाएं। ये मंसूबा हमें किसी कीमत पे मंजूर नहीं। 20 से ज़ायद जो होलसेल मार्केट के ताजर हैं वो मुतासरीन में शामिल हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत वक़्त जो है वो इस लहर मंसूबे के ऊपर है वो नज़रसानी करे और ये जो 70,000 से ज़ायद रोज़गार वाबस्ता हैं इस ताजर बरादरी के साथ, जो कि वोटर भी है, सपोर्टर भी है मुस्लिम लीग नून का, तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ। सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
اب آپ کو بتائیں سی بی ڈی نے والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کی فائنل فنشنگ شروع کر دی ہے۔ سی بی ڈی کی کانٹریکٹر کو 13 اپریل سے قبل سائٹ کلیئرنس کرنے کی ہدایت۔ منصوبے میں شامل پی ایچ اے کی گرین ایریا پر بڑے پیمانے پر پلانٹیشن، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے درے نیاب۔ جی درے نیاب۔ روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ جو کہ نگران حکومت کا ایک پرائم پروجیکٹ تھا، اور یہ وہ پروجیکٹ تھا جس پہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی وقت کی سرکار جو ہے وہ اس پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھی۔ یہاں پہ کئی فٹ گہرے گڑھے، گندے نالے کا بہاؤ، گندی گرین بیلٹس اور ٹریفک کا وہ برا حال تھا کہ اس سے پہلے اگر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں سے بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی کوفت کے بندہ گزر جائے۔ اب واٹر اپ گریڈیشن منصوبہ جتنا بھی تاخیر کا شکار ہوا، اب وہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور پوری روڈ پر اس وقت فنشنگ کا کام جاری ہے، چاہے وہ پیڈسٹرین بریجز ہیں، گرین بیلٹیں ہیں، اس کی سائیڈ لینز ہیں، کرب سٹونز لگائے جانے ہیں، پلانٹیشن کا کام ہو رہا ہے، وہ فائنل ٹچنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میجر محمد اسحاق شہید انڈر جو فلائی اوور ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا، اس کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ والٹن روڈ کی کمپلیشن ہو رہی ہے، اس کو ٹریفک کے لیے کھولا جانا متوقع ہے پراپر۔ ویسے ٹریفک چل رہی ہے، کسی قسم کی ٹریفک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک منصوبے کا افتتاح جو ہے وہ رواں ماہ ہی کیا جائے گا۔ 13 تاریخ جو ہے وہ سی بی ڈی کی جانب سے مانگی گئی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سی بی ڈی جو ہے وہ 13 تاریخ کو اس منصوبے کو 100% کمپلیٹ کر کے اوپن کرے گا، اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت کام ہوگا وہ افتتاحی تقریب والے دن ہی کوئی فریش کیا جائے گا۔ روڈز کی واشنگ ہوگی، گرین بیلٹوں کو پانی دے کر سارا صفائی ستھرائی کرا کے ایل ڈبلیو سی کی مدد سے اس کو ریڈی کیا جائے گا۔ پلان تیار کر لیا گیا ہے، اب صرف ایوان وزیر اعلیٰ سے گو ہیڈ ملنے کا جو ہے وہ انتظار ہے۔ متوقع ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں یا قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب اس کا افتتاح کریں۔ بہت شکریہ درے نیاب۔